آخری نشست ہے جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل۔ اس اجتماع کے اندر میں فیض الرحمان ندوی آپ تمام آنے والے مہمانوں کا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم، سکھ ہوں چاہے عیسائی، بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں یا پارسی، میں تمام لوگوں کا اور ساتھ ہی اس پروگرام کو پیش ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد قاری مستقیم انصاری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس عظیم الشان اجلاس کا افتتاح کریں۔ قاری مستقیم انصاری۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. قاری صاحب نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور 27 سے لے کر 43 تک 44 تک آیتیں تلاوت کی ہیں. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان
بہت رحم کرنے والا ہے. زمین پر جو ہیں سب ختم ہونے والے ہیں. صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں. ہر روز وہ ایک شان میں ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو. بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، ہمارا 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس اور نمائش کا یہ آخری دن وذکر فإن الذکریٰ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یاد دلاؤ، یاد دہانی کرو، یاد دہانی کرانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد کیا ہے. اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع کو بلانے کا مقصد کیا ہے. اتنے بڑے عظیم اجتماع کو منعقد کیے جانے کا منشا کیا ہے؟ صرف یہ کہ دنیا والوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کا نمونہ پیش کیا جائے، اسلامی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا جائے، اور جدید ذرائع اور وسائل کا استعمال کیا جائے تاکہ مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سکے اور اسلام کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں، مفروضے، اندیشے، خوف، ڈر، وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بس گئے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں عالمی پیمانے پر میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بدگمانیاں بیٹھائی جا رہی ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور اسلام کے بارے میں جو نفرت، جو دشمنی، جو عداوت، جو حقد، جو بغض، جو حسد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے ان کا ازالہ کیا جا سکے، ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور پوری انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ سچائی، آشتی، راستی، حق، صداقت، عدل، انصاف، تواضع، خاکساری، حق گوئی، بے باکی اور ہر طرح کا امن، سکون، چین، شانتی، امن اور راحت، اے انسانیت کے لوگوں اور